ایک صاحب نے سوال کیا ہے، عاصم رسول آباد سے سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب تحیۃ المسجد کی فضیلت کیا ہے؟ کیا تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں عاصف صاحب، تحیۃ المسجد جو ہے، تحیہ کے معنی آتے ہیں سلام کے، اور تحیۃ المسجد کے معنی مسجد کا سلام۔ تو جس طریقے سے آدمی کہیں جاتا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلام کرتا ہے، تو مسجد میں جب آئے تو مسجد کا سلام، مسجد کا احترام یہ ہے کہ وہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لے۔ اس کا رواج عربوں میں بہت ہے، ہمارے یہاں اس کا بالکل رواج نہیں۔ اگر ہم آ بھی گئے اور 2 منٹ باقی ہے تو ہم بیٹھ کر کے ٹیک لگا لیں گے کہ پیٹھ تھوڑی ہماری ٹھیک ہو جائے۔ 2 رکعت تحیۃ المسجد ہم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن آپ عرب میں جائیں، یا جو لوگ جا چکے ہیں، اللہ نے انہیں حج یا عمرے کی سعادت عطا فرمائی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی عرب کا آئے گا، بوڑھے سے بوڑھا آدمی ہوگا، وہ بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھے گا نہیں۔ کیا چلا جائے گا 2 رکعت آپ پڑھ لیں گے تو؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، مسجد میں آپ آئیں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے تحیۃ الوضو، جب وضو بناتے ہیں تو وضو کا سلام، بھائی وضو کے لیے 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے۔ بھائی شاید کوئی ہو جس نے کبھی تحیۃ الوضو پڑھا ہو، ابھی ہم لوگ سوچے تو ہم لوگ کو سوچنا پڑے کب تحیۃ الوضو پڑھے، تو کوئی تو پڑھا ہی نہیں ہوگا پوری زندگی میں، پوری زندگی میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھا ہم نے۔ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ 2 منٹ جو آپ بیٹھ جاتے ہیں، اگر 2 منٹ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، ایک سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، صحابہ پڑھا کرتے تھے، آج بھی اہل عرب جو ہیں ان کے ہاں بہت اس کا رواج ہے، وہ پڑھا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پڑھیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ آئے ظہر سے پہلے اور اس وقت آپ کو 4 رکعت سنت پڑھنا ہے، تو آپ فوراً 4 رکعت سنت کی آپ نے نیت باندھ لیا، چونکہ وقت کم ہے، 5 منٹ 4 منٹ کا وقت ہے۔ اب اگر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں گے تو اب یہ 4 رکعت چھوٹ جائے گی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب جب آپ آئے اور آپ نے 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لیا تو اب تحیۃ المسجد الگ سے نہیں پڑھنا ہے۔ وہ 4 رکعت جو آپ نے پڑھا ہے نا، تو وہ تحیۃ المسجد بھی اللہ رب العزت نے شمار کر لیا، اب الگ سے تحیۃ المسجد نہیں پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی طریقے سے آپ نے وضو بنایا، اور وضو بنا کر کے آپ نے 2 رکعت جو ہے، جیسے آپ مسجد میں آئے تو آپ نے سوچا کہ ارے 4 رکعت باقی ہے، اب تحیۃ الوضو پڑھیں گے تو سنت چھوٹ جائے گی، آپ نے سنت کی نیت باندھ لیا، تو اس سنت کو آپ نے پڑھ لیا، الگ سے تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد نہیں۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کے پاس وقت ہو، سنت کا بھی وقت ہو اور تحیۃ الوضو اور مسجد کا بھی وقت ہو، تو اس لیے بہتر کہ پہلے سے آئیں، پہلے سے آ کر کے ہم اس کا اہتمام کریں۔ اور آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، جی ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک عبارت ہے طحطاوی کے حاشیے میں ہے، وَقَذَا يَصِحُ لَوْ نَوَى نَافِلَتَيْن أَوْ أَكْثَرَ كَمَا لَوْ نَوَى تَحِيَّةَ مَسْجِدٍ وَسُنَّةَ وُضُوءٍ۔ تو اس سے معلوم یہ چلا کہ 2 نفلوں کی نیت ایک ساتھ کر سکتے ہیں، جیسا کہ کسی نے 2 رکعت نیت باندھی تو اسی میں اس نے 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت تحیۃ الوضو دونوں کی نیت کر لیا ایک ساتھ، تو یہ درست ہے، صحیح ہے، نفل کے اندر ایسا کر سکتے ہیں۔ سنت پڑھ لیا اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تحیۃ الوضو؟ نہیں، تو سنت کے بعد نہیں ہے، پہلے ہے۔ تحیۃ المسجد مسجد کا سلام ہے، جب آپ آئیں تو فوراً بیٹھنے سے پہلے سنت کے بعد نہیں، سنت پڑھ لیا تو اب وہ وقت ختم ہو گیا نا۔ جیسے آپ آئے ٹھاٹ سے بیٹھ گئے، سلام کلام کچھ نہیں، چائے وائے ہو گئے بھی کریں السلام علیکم، تو ایسے ہی جیسے مسجد میں آپ آئے ہیں تو فوراً 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، یا اگر غلطی سے بیٹھ بھی گئے فوراً یاد آ گیا تو اب بھی گنجائش ہے کھڑے ہو کر کے پڑھ لیں۔ لیکن اب کوئی نماز اگر پڑھ لیا ہے تو اب تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی، اب نہیں، وہ وقت اس کا ختم ہو چکا ہے نا۔